نہیں حدیث میں کوئی نہیں آتا. ویسے طبی طور پر اگر اس میں نقصان ہے تو وہ الگ بات ہے کہ کوئی حکیم اور کہتے ہیں صبح پانی پیو, وہ کہتے ہیں تو اچھا کرتے ہیں. ہاں میں نے کہتا ہے یہ حقیقی کو حدیث کوئی ثبوت نہیں ملتا, اس کو طب نبوی کہتے ہیں. بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جناب, بھائی آپ سے بات کرنی تھی. بات ہم سے کریں لیکن بات سنے نہیں, ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں. قرضے کے بارے میں کرنی تھی, قرضے کے مسئلے میں ہم بہت پریشان ہیں. آپ کو بالکل بتاتے ہیں لیکن آپ ٹیلی ویژن کی آواز تو بند کریں نا, جیسے ہم پریشان ہیں. آپ ہماری پریشانی کا تھوڑا سا حل نکالیے تاکہ آپ کے لیے کوئی بہتر بات ہم بتا سکیں. قرضے میں ہم اتنا مبتلا ہیں کہ ہمارا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. آپ ہماری بات سنتے نہیں تو پھر ہم کیسے بتا سکیں. ٹیلی ویژن ہم نے بند کر دیا ہے. ابھی نہیں ہوا بھائی, ابھی نہیں ہوا, یہ بند ہو گیا. جی اب بات کریں. اور بینک کا قرض ہے, اور یہ اس میں ہم مکان ہم نے بنایا ہے بینک کے قرض سے, جس میں ہم پریشانی میں مبتلا ہیں. بینک کے قرض نے ہمیں اور دبا دیا ہوا ہے, لیکن اس کا قرض کا کوئی سلسلہ نہیں بن رہا. کوئی ہمیں پڑھائی یا کوئی اس طرح کا دیں کہ جس سے ہمارا یہ قرض اتر جائے. بس اب ہم دعا ہی کر سکتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جان چھڑائے. آپ نے ایک حرام کام کیا, بینک سے سود پر قرضہ لیا, مکان بنایا. اب بینک کے قابو میں جو شخص آیا ہے وہ بچ ہی نہیں سکتا. میرے دوست ہیں, بڑے افسر ہیں بینک کے, وہ سارے مجھے کہتے رہے مولانا بینک کے قریب نہ آنا, ہم چکمے دیتے ہیں, یہ رہتے ہیں, یہ رہتے ہیں. جب پھنس گیا کہاں جان چھوٹے گی اس کی. تو یہ اب قیامت ہی ہے نا آپ کے لیے, کوئی اس کا حل نہیں ہے. بینک نے چھوڑنا نہیں, مکان ہی انہوں نے بیچ دینا. پہلے حرام کام لوگ کرتے ہیں, بعد میں حل پوچھنے کیا کیا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب سے بات کرنی ہے. جی فرمائیے. مولانا صاحب کراچی سے ابصار بات کر رہا ہوں. جی یہ سورہ توبہ کی آخری آیتوں میں سے ہے, ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین. جی اس آیت میں کہا گیا ہے کہ تمہارا نبی کی ذات کے اوپر گراں گزرتا ہے یا تمہارا مشقت میں پڑنا. تو اس مشقت سے کون سی مشقت مراد ہے؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اب رمضان میں لوگ 4-4-5 بار قرآن کریم ختم کرتے ہیں اور ایک طرح کی مشقت لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا نوافل میں بہت زیادہ نوافل پڑھ رہے ہیں, تو ایک ظاہر ہے ایک مشقت. ایک تو ہوتا ہے کہ شوق سے مشقت, ایک ہوتا ہے کہ بے شوق کی مشقت ہے کہ اپنی کوانٹٹی جو ہے نا وہ عبادت میں بڑھانا چاہتے ہیں. تو کیا یہ اس آیت کے زمرے میں آتی ہے, یا اگر یہ آتی ہے تو اس کی ذرا وضاحت کر دیں کہ کون سی مشقت یہاں مراد ہے کہ جو نبی پہ گراں گزرتی ہے مسلمانوں کی. جی نقوی صاحب, جی سر. جی یہ مشقتیں جو لوگوں نے خود ہی اپنے گلے ڈال دی ہے نا, جی یہ اللہ رسول نے کوئی نہیں بتائیں. وہاں عبادتیں بھی بہت ہلکی پھلکی ہیں, وہ بھی انسان کی مرضی پر ہے کہ اگر کسی وقت طبیعت میں بیداری ہے, چستی ہے تو پڑھو, ورنہ اسی لیے انہیں نفل قرار دیا گیا کہ نہ پڑھو تو کوئی بات نہیں. جن کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا تھا کہ عبداللہ بن عمر بن العاص رات سوتے ہی نہیں ہیں, بیوی کی خبر نہیں لیتے, بڑی عبادتیں کرتے ہیں, رات دن روزہ رکھتے ہیں, تو آپ نے ناراض ہو کر فرمایا کہ تیرے جسم کا حق ہے, تیری آنکھوں کا حق ہے, تیری بیوی کا حق ہے, تیرے ملنے والے جو ان کا حق ہے. کیا کرتے ہو تم لوگ کہ یک طرفہ ٹریفک چلاتے ہو, کیا اللہ نے تمہاری ان باتوں سے لینا. سخت ناراض ہوتے تھے. تو یہ راہب قسم کے لوگ جو نا دین کے دشمن ہیں, اسی لیے یہ نفل نمازیں جو ہیں, یہ جو نماز اس مہینہ میں پڑھی جاتی ہے جس کا نام لوگوں نے خود ہی رکھ لیا تراوی, اور دنیا مصیبت میں پڑ گئی کہ تہجد اور تراوی. نہ اللہ نے کہا نہ رسول نے, سادہ تو نام تھا قیام لیل تاکہ تہجد لوگ پڑھے. تو چلو یہ شروع کی, اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اب کتنی رکھتے ہیں, کس مصیبت سے پڑھتے ہیں, ایسی مسئلیں ڈھونڈتے ہیں کہ جہاں ختم جلدی کہاں ہوتی ہیں, اور کیا کر رہے ہیں لوگ, تماشا بنا ہوا. تو ایسی نمازوں سے بہتر نہیں کہ آدمی نہ ہی پڑھے. اللہ کے رسول کے بارے میں صاف آتا من غیر یامر میں عذیبہ, حضور کوئی حکم نہیں دیتے تھے تاکیدی, ثواب بتایا تھا کہ اگر رات کو جاگو ٹھیک ہے, صاف ہے ومن غیر یامر بعظیمہ, کوئی تاکیدی حکم نہیں تھا کہ ضرور کرو, آرام سے روزہ رکھ کر سو جاؤ. بڑی بات جو درود پاک کی بھی بہت زیادہ کثرت ہے, بعض کا ہزاروں پڑھنا, لاکھوں پڑھنا, کیا فائدہ. آدمی درود شریف ایک بار ہی پڑھے اور اس جذبے سے پڑھے جس جذبے سے پڑھنے کا حکم ہے. تو ایک درود شریف کروڑوں درودوں سے بہتر ہے. ایک زبان کا چسکا پڑ گیا اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ, کیا فائدہ اس کا.
کوئی سمجھتے ہو اللہ مسئلہ کو؟ تقوی صاحب ان سے پوچھے پتا چلتا تمہیں کہ درود کیا؟ درود فارسی میں اور عربی میں صلات جو ہے شاباش دینے کو کہتے ہیں کہ کسی نے ایسا کام کیا کہ بلے بلے بلے. اللہ کہتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے حضور کو شاباش دیتے ہیں اور مومنو تم بھی حضور کو شاباش. اصل معنی درود کا اور صلات علی النبی کا یہ ہے. مگر ہم شاباش کیا دے سکتے ہیں؟ شاباش بھی کھلاڑی کو دیتے ہیں. کیا معنی؟ شاد باش، خوش رہے. اللہ سے دعا، یہ بھی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری شاباش تو یہی ہے کہ ہمارے نبی پر بے شمار رحمتیں کر جس نے ہمیں دین سکھایا. دین کی قدر ہو. پھر آدمی سوچے کہ اگر اللہ کے رسول کا دامن ہاتھ میں نہ ہوتا، بت پوجتا ہوتا، گائے کا پیشاب پیتا ہوتا، انسانوں کے سامنے سجدہ کرتا، کیسا صاف ستھرا دین. یہ احسان یاد کر کے ایک بار ہی کہہ دینا کہ اللہ اپنے پیغمبر پر رحمتوں کی بارش برسا جس نے ہمیں یہ سادہ دین، اعلیٰ دین سکھایا. دین کا کوئی خیال نہیں، مٹی پلیت کر رہا ہے، درود چل رہا، حرام کما رہا ہے، اسلام کے خلاف فیصلے کر رہا ہے، درود شریف. یعنی کہ اس میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو کوالٹی ہے عبادت میں، کوالٹی ہے وہ پیدا کی جائے، نہ کہ کوانٹٹی جو ہے نا آپ بڑھائیں اور اس کی کوالٹی جو ہے نا وہ خراب ہو جائے. اور آپ وسلم کی سنت کے مطابق کوالٹی پیدا کی جائے. ہاں نقوی صاحب جو مشقت کی بات ہے نا، مشقت سے مراد تو دینی دنیاوی دونوں. کہ رسول اللہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ میری امت دنیا میں تنگ ہو اور نہ آخرت میں چاہتے ہیں کہ کسی عذاب میں پھنسے. آپ ساری وہ چیزیں بتا گئے جس سے دنیا بھی بڑی عمدگی سے بسر ہو اور آخرت میں بھی ہمیں انعام. آپ فرماتے تھے تیز نہ دوڑو تھک جاؤ گے، اللہ کو تم تھکا دو گے، درمیانی چال سے آہستہ آہستہ چلتے رہو، انشاءاللہ منزل تک پہنچ جاؤ گے. حضور علیہ السلام کا طریقہ بڑا آسان، بہت سادہ سا. بہت شکریہ مولانا صاحب، اللہ جزائے خیر. تو درود پڑھنے والوں کے لیے میں علامہ اقبال کا شعر پڑھ دوں گا کہ اکٹھے ہو جاتے ہیں فلاں جگہ، حضرت صاحب نے درود کی محفل کرنی ہے جمعہ کے دن. یہ کال کے بعد آپ سے شعر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی ٹیلی ویژن کی آواز کچھ کم کریں. یہ بات نہیں انہوں نے. ہیلو، ہم آپ کی بات سنیں گے، پہلے ٹیلی ویژن کی آواز کچھ کم کر لیں. ٹیلی ویژن کی بات کم ہی کی ہے. نہیں بھائی کی ہوتی تو ہم کیوں کہتے؟ ہاں جی، اگر آپ کی آواز کم ہو تو ہم کیوں کہیں گے؟ ٹیلی ویژن کی بات بہت کم ہے. نہیں بھائی اس طرح تو بات ہوگی نہیں آپ سے ہماری. بند کر رہے ہیں نا، بند. آپ سے اس طرح بات نہیں ہوگی. پہلے ٹیلی ویژن کو بند کریں گے. ہیلو، روزہ رکھا ہوا. بھائی جب ٹیلی ویژن بند نہیں کریں گے تو ہم کیسے آپ کی بات سن سکیں گے؟ کر دیا، بند کر دیا ہے. آپ بتائیے. روزہ رکھا ہوا تو طبیعت زیادہ خراب ہو جائے تو ٹیکا لگانا جائز ہے. جائز ہے. طبیعت خراب ہو جائے ٹیکا لگوا لے، اور زیادہ خراب ہو تو روزہ چھوڑ دیں. یہ جو کہتے ہیں نا میرے منہ میں پانی نہ ڈالنے، مجھے مرنے دو، دوزخ میں جاتے ہیں. شہید ہونے دو. یہ شہید نہیں ہوتے، جہنمی ہیں. اللہ جب کہتا ہے بیمار ہے تو روزہ نہ رکھو، کیوں یہ مر رہا ہے؟ اسی وقت روزہ کھول دو جب بیماری محسوس ہو. اگر بڑھ جائے گی بیماری پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تانگ نہیں بندوں کو کرنا چاہتا. رکھا بھی تھا، تنگی ہوگی، چھوڑ دو، پھر رکھا جائے گا. مولانا اگر روزے کی وجہ سے بیماری بڑھے گی تو ثواب زیادہ نہیں ہوگا؟ کوئی ثواب نہیں زیادہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بھائی فرمائیے. سر آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا. ابھی آپ کی میں ایڈ وغیرہ دیکھ رہا تھا تو اس میں آپ سے یہ بات کرنی تھی. میں نے یہ سنا ہے کہتے ہیں کہ کیا نام لیتے ہیں روزہ رکھ کے نماز پڑھنا ضروری نہیں. روزہ رکھ کے نماز پڑھنا ضروری نہیں؟ آپ نے سنا؟ ثواب ہے، یہ ایک علیحدہ ثواب ہے کہتے ہیں. ماشاءاللہ. کیا کہہ رہے ہیں بھائی نے تو بہت ہی ایسی بات کہہ دی جو دین اسلام کے ساتھ جس کا تعلق ہی نہیں ہے. بھائی کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے کہا کہ روزے کے ساتھ اگر نماز نہ بھی پڑھی جائے تو کوئی حرج نہیں. بالکل ٹھیک. جب ارادہ ہو نا کہ بھوکا مرے اور جہنم میں جائیں تو پھر ایسی باتیں ہی سوچتی ہیں نا. نہیں بات یہ نہیں، جیسے آپ ایک ہمارے بزرگ ہیں، جیسے آپ کیا نام لیتے ہیں یہ بات کہہ رہے ہیں. میں بھی ایک آدمی کے پاس بیٹھا تھا، ماشاءاللہ کافی ضعیف تھے. وہ کہتے ہیں روزہ اللہ پاک کے لیے، نماز بھی اللہ پاک کے لیے. نماز 5 وقت کی نماز روزوں میں فرض ہے، روزوں کے علاوہ 11 مہینوں میں بھی فرض ہے وہ. لیکن بات کرنے کا مقصد کہتے ہیں روزہ ایک اور چیز ہے، نماز ایک اور چیز ہے.